بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے، بتلایا ہے اپنے انبیاء اکرام اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے، خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے واسطے سے، وہ دنیا کا حسین طریقہ زندگی ہے، بیسٹ لائف سٹائل ہے، بیسٹ لائف سٹائل. اس کے علاوہ جو بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو نظریے ہیں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. بظاہر وہ حسین معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. معاشرے کی صلاح و فلاح، ترقی، کامیابی، خیر کا بہت بڑا ذریعہ نکاح اور شادی ہے. ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بے حیائی ختم ہو جائے. نوجوانوں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی بے راہ روی ختم ہو جائے. یا ہماری نئی نسل کے بارے میں جو روز بروز یہ واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ کوئی اسلام سے پھر گیا یا پھر گئی، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے اور اپنے کلام پاک میں عفت اور پاک دامنی کا جو ذریعہ بہترین اور نیک صالح اولاد کے حصول کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ شادی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر، اس کی پوری تعلیم، اس کی پوری تشریح اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے. میرے بھائیوں، اب تو مزاج یہ بنتے جا رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ایسے ہی زندگی گزاریں گے. لڑکیاں کسی کے زیر اثر رہنا پسند نہیں کر رہی ہیں، کسی کے انڈر میں، کسی کے ماتحتی میں. وہ اگرچہ جاب شاپ کے نام پر کئی بوسوں کی انڈر میں کام کرنا پسند کرتی ہیں، لیکن ایک شوہر، ایک مرد، اور وہ بھی باعزت طریقے سے اس کے ساتھ رہنا ان کو پسند نہیں آ رہا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل سمجھ رہی ہیں، اور وہ اس طور پر کہ وہ نوکریاں کر رہی ہیں، وہ پیسے کما رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کیوں کسی کی ماتحتی میں رہیں اور ساس بہو کا ٹینشن ہو، میاں بیوی کا ٹینشن ہو. یہاں ہے 50,000 1 لاکھ سیلری ہے، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، ہم کیوں کسی کے زیر اثر رہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ سوچ غیر اسلامی ہے، اور اس سوچ کے نتیجے میں جو فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں. اخبارات میں، نیوز میں یہ خبریں آتی ہی رہتی ہیں کہ کسی نے سوسائیڈ کر لیا، کسی کا قتل کر دیا گیا، کسی کا مرڈر کر دیا گیا، کسی کو مار کر فریز میں رکھ دیا گیا. ایسے واقعات آئے دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اسلام نے بہترین طریقہ بتلایا، وہ یہ ہے کہ بھائی جب لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کی فکر کی جائے، ان کی شادی کی فکر کی جائے، تاخیر نہ کی جائے. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے حیا کے بارے میں، عفت اور پاک دامنی کے بارے میں باتیں کی، لیکن اس کا بہترین ذریعہ جو ہے حیا اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کا، عمل کا، وہ نکاح اور شادی ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرا حل ہے وہ لوگ اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. دوسرا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کر سکتے ہیں شادی کریں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس لیے کہ شادی سے نگاہیں کنٹرول میں رہیں گی اور شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. یہ دوسرا حل ہے جو کہ مشکل ہے، لوگ کہاں عمل کر رہے ہیں اس پر. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. اور اگر کوئی نکاح نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کنٹینیو روزہ رکھے، کنٹینیو، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، نرسوں بھی.
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فائدہ اس کا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ کنٹینیو روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کنٹرول میں رکھے گا۔ میرے بھائیوں، شہوت کا جو نظام اور سسٹم ہے یہ فطری ہے، قدرتی ہے، نیچر ہے، بائی نیچر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جذبات کو انسان کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بھوک پیاس کا لگنا، شہوات کا ہونا، یہ سب اللہ نے رکھا ہے اور اس کی تکمیل کا ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ بھائی بھوک لگتی ہے تو کوئی بے قابو نہیں ہو جاتا ہے کہ کسی کی دکان میں بھی گیا کھانا شروع کر دیا، نہیں، ایک طریقہ ہے کہ بھائی گھر میں کھانا بن جائے یا باہر جا کر ہوٹل میں آرڈر دے کر کھانا کھا لو، ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے شہوات کا جو معاملہ ہے اس کا بھی طریقہ ہے کہ بھائی نکاح کیا جائے، شادی کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جذبات کنٹرول میں رہیں گے اور آدمی کا تقوی، پرہیزگاری وہ سلامت رہے گی۔ اور اگر نکاح نہیں کریں گے تو تقوی اور پرہیزگاری یہ مشکل ہو جائے گی، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ آدمی بے راہ روی پر چل پڑے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، طرح طرح کے حرام کاموں میں پڑ جائے گا۔ اور زنا کے کتنے سارے نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے، ایمان نکل کر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ زنا جب کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے ایسے برے گناہوں سے۔ لیکن حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل کر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، اللہ نہ کرے کسی کی اس حالت میں انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو بتائیے وہ ایمان کے ساتھ جائے گا یا بغیر ایمان کے جائے گا؟ اور طرح طرح کی بیماریاں اور اللہ کی پکڑ، عذاب۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ایسے عذاب بھیجتے ہیں، ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں کہ اگلوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اگلوں نے کبھی وہ نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے کہ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر نسل کا جو سسٹم ہے، آبادی بڑھانے کا جو نظام قدرت نے بنایا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے کہ بچہ ہے اس کے ابا کا ہی پتہ نہیں، یا بچوں کو ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جو بچہ نومولود ہے جس کو ختم کر دیا گیا، دواؤں کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو میرے بھائیوں، بہترین اور عافیت والا جو طریقہ ہے اللہ اور رسول نے جو بتلایا، کر کے دکھلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح فرمائے، صحابہ اکرام نے متعدد شادیاں کی، متعدد نکاح فرمائے، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں طاعون کے اندر، پلیگ کے اندر انتقال کر گئیں، اور حضرت بھی اس بیماری میں مبتلا تھے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میری شادی کرا دو، میں اللہ کے دربار میں بغیر بیوی کے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتا ہے اس کی حج کی عبادات مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ پریشان رہے گا، اس کا دل و دماغ حاضر نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں اور میری بیوی نہ ہو تو میں شادی کروں گا تاکہ اللہ کے دربار میں شادی شدہ پیش ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وسعت کے باوجود یعنی شادی وہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، غور و فکر کیجئے، جلدی شادی کو رواج دیں۔ پہلا کام تو یہ ہے جلدی شادی کو رواج دیں۔ ہمارے یہاں کی حکومت اور اس کے جو قانون ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہمیں پریشانیاں ہو۔ 18 سال کا قانون ہے، مناسب ہے، لیکن ہم کریں تو صحیح۔ اسلام کے ہاں تو کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام میں تو چھوٹی بچی کی بھی شادی کرائی جا سکتی ہے، اس کے ابا اور اس کے دادا کرا سکتے ہیں، لیکن رخصتی ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، جب وہ بالغ ہو گئی تب، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مان لیجیے 18 سال بھی اگر ہم اپنے ملک کے قانون کے ساتھ ہیں اور 18 سال میں کریں تو بھی بہت اچھی بات، لیکن کریے تو کہاں کر رہے ہیں آپ؟
کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے کریئر کے چکر میں اور اس کی پڑھائی لکھائی کے چکر میں اس کو بہت لمبی عمر کی طرف لے جا رہے ہیں. بعد میں حسن و جمال جو اس کا ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے اور پھر شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں. مشکل کرنے والے کون؟ ماں باپ. اور لڑکیاں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں. بعض مرتبہ لڑکیوں اکثر مرتبہ یہ حال ہے کہ لڑکیوں کے سامنے رشتے آتے ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو 12ویں پاس ہے، یہ تو 10ویں پاس ہے اور ہم گریجویشن کیے ہوئے ہیں، ہم اس سے شادی نہیں کریں گے. اور انجام کار کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی ہیں. یا انجام کار کیا ہوتا ہے؟ کسی غیر مسلم کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور اپنا دین ایمان سب چھوڑ جاتی ہیں. میرے بھائیوں، ڈگریاں یہی رہ جائیں گی، ڈگریاں یہی رہ جائیں گی. کام آنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ حیا ہے، عفت اور پاک دامنی ہے. زنا اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. ماں باپ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لڑکا دیندار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بس ذرا پڑھائی میں کم ہے، کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے. ارے بھائی، آپ کو آپ کے نبی نے کیا رہنمائی کی ہے؟ آپ کے نبی نے تو یہ رہنمائی کی ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو ترجیح دینا. شادیاں 4 وجہوں سے کی جاتی ہیں: مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو ترجیح دینا. دوسری روایت میں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے تمہاری لڑکی کے لیے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، پھر بھی تم نے شادی نہیں کی، تو بہت بڑا فساد ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. اور فساد ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم بہرے ہیں؟ کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں، اور ہمارے بنائے ہوئے اصول ضابطے جو کہ بالکل شریعت سے میچ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نماز میں آپ کا دل کب لگے گا؟ جبکہ آپ کا دل پرسکون ہو. اور سکون کے لیے اللہ پاک نے بیوی بنائی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بیوی اس لیے بنائی اللہ پاک نے تاکہ تم سکون حاصل کرو. سوال پیدا ہوگا، بھائی بیویاں ہیں گھر میں پھر بھی سکون نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ان کا حق کہاں ادا کیا؟ آپ نے ان کو بیوی سمجھا ہے؟ آپ نے بیوی کی نگاہ سے ان کو دیکھا؟ 1-2 مہینے آپ نے بہت دیکھا، بعد میں اب باہر دیکھ رہے ہیں. تو باہر دیکھیں گے تو باہر تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، تو آپ کو گھر میں کہاں سے سکون مل سکتا ہے؟ اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تقویٰ کی راہ پر چلیں، آپ کی بیوی ہی آپ کو حور پری معلوم ہوگی. کیوں نہیں معلوم ہوگی؟ جس چیز کو خالق کائنات نے جس مخلوق کو خالق نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ مقصد کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں فیل ہو سکتا ہے. ہمارے پلاننگز، ہمارے منصوبے، ہماری بنائی ہوئی میزائل فیل ہو سکتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ فیل نہیں ہو سکتا ہے. آدمی اپنی بیوی ہی کی قدردانی کرے، اسی کو دیکھے، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے، حرام تصویریں نہ دیکھیں، تو پھر بیوی بالکل اچھی اور خوبصورت معلوم ہوگی. آپ کر کے دیکھیے. پہلی چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جلدی شادی بیاہ کرو. پڑھانے سے کون روکتا ہے آپ کو؟ پڑھائیے، لیکن اگر ان کی عزت اور آبرو ہی محفوظ نہیں ہے، عصمت ہی محفوظ نہیں ہے، ایسی پڑھائی آپ کو بھی گنہگار کرے گی اور بیٹی بیٹا تو گنہگار ہو ہی رہے ہیں. آپ پڑھائیے. اگر ایک لڑکا 20 سال کا ہے، ایک لڑکی 18 سال کی ہے، دونوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، دونوں جب کالج جائیں گے، مجال ہے کسی کی کہ وہ لڑکی کو چھیڑ سکے؟ آپ کو میں ایک تجربے کی بات جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوئی کتنا بھی نظر باز ہو، یعنی بد نظری کرنے والا ہو، کتنا بھی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا ابا ہے، لڑکی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی. تو جب ہمارے پاس بہترین طریقے موجود ہیں، ہم بدترین طریقے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اور بدترین گناہوں میں ہماری نسل کیوں پڑی ہوئی ہے؟ لڑکی کو پڑھنا ہے پونا میں رہ کر. پونا جنت کا کونا، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پونا جنت کا کونا. تو لڑکی کو وہاں جا کے پڑھنا ہے. شادی کرو، میاں بیوی دونوں وہاں ساتھ میں رہیں گے اور پڑھیں گے، کون منع کرتا ہے؟
لیکن آپ اکیلے بھیج دے رہے ہیں، وہاں لڑکیوں کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ بچائے کوئی بوائے فرینڈ مل گیا، اس کے ساتھ اگر وہ رہنے لگے تو کیا عزت آبرو محفوظ ہے؟ پھر شادی کے بعد ایکس یاد آتا ہے، ایکس میسج کرتا ہے، اور یہاں ستیاناش ہو جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ معاملہ جو میں نے لڑکی کا بیان کیا، ہو بہو لڑکے کا بھی ہے، ہو بہو لڑکوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ کیوں حرام کاری کرتے ہیں؟ خدا کے واسطے رک جائیں، آپ کو اللہ نے بہترین راستہ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ کی شریعت اور سنت میں، آپ اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ جلدی شادی کیجئے خدا کے واسطے، ورنہ یہ جو بے حیائی کا ریشو ہے، زنا خوری کے جو معاملات ہیں، قتل و غارت گری کے جو معاملات ہیں، دین سے پھر جانے کے جو معاملات ہیں کہ لڑکی غیر مسلم ہو گئی، لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی، یہ سب رکنے والا نہیں ہے، بالکل نہیں رکے گا، اور یہ ایک آگ کی طرح پھیل چکی ہے پورے عالم میں، اور ہمارے یہاں تو منصوبے بنے ہوئے ہیں، پلاننگ ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اٹھاؤ، ہم تم کو انعام دیں گے، ہم تم کو ستہ دیں گے، تو کیوں نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم اپنی بچیوں، اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کو لوگوں کی پہنچ سے دور رکھیں، غیر محرموں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ہم قریب کر رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، تعلیم کے نام پر۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، کتنی بار سمجھایا جائے آپ لوگوں کو؟ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ۔ بالکل پڑھائیے، اس لیے کہ خواتین کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہو تو آدمی اپنی بیوی کو اس کے پاس لے جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ڈیلیوری کرانے والی، کوئی دانتوں کی ڈاکٹر، کوئی آنکھوں کی ڈاکٹر، لیڈیز ہونی چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں کو بالکل پڑھائیں، لیکن اس طرح سے جس سے حدود شریعت نہ ٹوٹے، اصول شریعت نہ ٹوٹیں، بالکل پڑھائیے۔ اور اگر اصول شریعت ٹوٹ رہے ہیں، حدود شریعت پامال ہو رہی ہیں، تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، وہ فتنہ بن جائے گا معاملہ۔ عفت اور پاک دامنی، سکون اور حیا کا بہترین ذریعہ وہ نکاح اور شادی ہے۔ ایک تو یہ کہ جلدی شادی کی جائے، دوسری بات یہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں بے نکاحیں ہیں ان کی بھی شادی کراؤ۔ وہ ریٹائرڈ حضرات جو ہمارے معاشرے میں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو ہم ایک کام دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ کچھ کام کیجئے، ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، کچھ کام اب قوم اور ملت کے لیے کر لیجئے۔ آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہت کمایا اور کما کے بہت بنا لیا، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن آپ ایک کام کیجئے، وہ کام یہ کیجئے کہ معاشرے میں جو بے نکاحیں ہیں ان کی شادی کا انتظام کیجئے، ان کی فکر کیجئے، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، چھوٹی عمر کے ہوں، بڑی عمر کے ہوں۔ چھوٹی عمر مطلب 17-18 سال کی لڑکی ہے، لڑکے ہیں، ان کی بھی شادی کی فکر کیجئے۔ 50 سال 60 سال کے مرد ہیں، ان کی بھی شادی کی فکر کیجئے۔ اور جو عورتیں بوڑھی نہیں ہوئی ہیں ان کی بھی شادی کی فکر کیجئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کو شوہر دیتے تھے، راشن نہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں ملک کے اندر جو بیواؤں کو، مطلقاؤں کو پیسے دیتی ہیں، راشن دیتی ہیں، اس سے کیا بھلا ہوگا ان کا؟ ہاں اگر وہ بوڑھی ہیں بالکل دیجئے، ان کی کفالت کیجئے، لیکن اگر وہ اس قابل ہیں کہ شادی ان کی جا سکتی ہے تو ان کو شوہر فراہم کیجئے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ شریعت ہے۔ کیونکہ اگر وہ شادی کے قابل ہیں، کورونا کال میں بہت سارے افراد کا انتقال ہو گیا، ان کی بیویاں اور بھی عورتوں کے مقابلے میں مرد کے زیادہ انتقال ہوتے ہیں، زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو حقائق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب تو جنگوں کا زمانہ نہیں رہا، ورنہ اسلام کے دور میں جنگیں ہوتی، اس میں صحابہ اکرام شہید ہوتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمائے اور صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دی کہ بھائی شادیاں کرو، ان کا گھر کیسے چلے گا، ان کی دیکھ ریکھ کیسے ہوگی؟
تو وہ یہ کام کریں، یا کوئی بھی جو کوئی کرنا چاہے کرے. یہ نیکی کا کام ہے کہ جو بے نکاحیں ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاحیں ہیں ان کی شادی کراؤ. اس لیے کہ بہت سارے حضرات ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم اور آپ ان کو ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم ان کو آر دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، اس عمر میں شادی کرو گے، اس عمر میں شادی کرو گے. ارے دیکھو ابھی شوہر کا انتقال ہوا، 1 سال ہوا، یہ دیکھو شادی کرنے جا رہی ہے، کیسی بے وفا عورت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہوا، دوسرے دن حضرت نے نکاح پڑھ لیا اور فرمایا کہ میں کوئی رات بغیر بیوی کے نہیں گزار سکتا. تب وہ امام ہیں، انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی، پورا ایک سمجھیے کہ مسلک حنبلی پورا ان پر دار و مدار ہے. اس کے وہ مین آدمی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے یہاں یہ سب عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم لوگ ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک شادی ہی کو اصل سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ان کے بھی اصل کلچر میں ان کے یہاں پر بھی کئی شادیاں کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں، اور ان کے بڑوں نے ہزاروں شادیاں کی ہیں، سینکڑوں شادیاں کی ہیں ان کے بڑوں نے. وہ اپنی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں اور ہم ان کی تاریخ سے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں. ان کے نقش قدم پر، غیروں کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ وہ یہ دیتا ہے کہ جو بے نکاحیں ہیں وہ شادی کریں. لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، لوگ تو آپ کو ایسے بھی نہیں جینے دے رہے ہیں، نہ دیں گے. اگر آپ گناہوں میں پڑ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں کنٹرول نہیں ہیں، آپ چوراہے پہ بیٹھ کے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تو بھائی حرام ہے. زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے. چلو کوئی چوراہے پہ نہیں بیٹھ رہا ہے، موبائل شریف اس کے پاس ہے جو اس کو غیر شریف بنا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ شریف تھا، لیکن اب دیکھو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے خالی رہتے تھے، سلام دعا ان سے ہوتی رہتی تھی. جب سے موبائل آیا ان کے ہاتھ میں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی ملاقات نہیں، وہ ہر وقت موبائل میں. تو بھائی موبائل میں آنکھوں کو سینک کر کیا ہوگا؟ چوراہوں پر بیٹھ کر غیر محرموں کو دیکھ کر سوائے حرام کاری کے کیا ہوگا؟ خدا نے جب آپ کو آپشن دیا ہے، راستہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے کہ آپ شادی کرو، آپ معاشرے کی فکر میں لگے ہوئے. آپ سوچ رہے ہیں میں شادی کر لوں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیں سمجھیں محروم وقار و تمکین، لوگ ہمیں سمجھیں محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ کے دربار میں ہماری ویلیو گھٹ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے گناہوں کے ذریعے سے، لیکن لوگوں کی نظروں میں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں. تو لوگ تھوڑی حساب لینے والے ہیں، اللہ حساب لینے والا ہے. اور اللہ نے اجازت دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے 3 سے 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں 2 شادی کروں گا تو انصاف نہیں کر سکوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ نہ مال ہے، نہ طاقت اور قوت ہے، نہ مکان وغیرہ ہے، تو پھر اب ایک بیوی پر اکتفا کرو، یہ قرآن کہتا ہے. بھائی اسلام سے پہلے تو شادیاں بے شمار لوگ شادیاں کرتے تھے. اسلام نے اور قرآن نے آ کر ایک باؤنڈری بنا دی کہ بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں. ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن عجیب صورتحال ہے کہ زنا کاری میں مبتلا ہو جائیں گے چلے گا، افیئر میں مبتلا ہیں چلے گا، حرام کاری میں مبتلا ہیں چلے گا، لیکن جو سنت اور شریعت ہے، جس میں ثواب ہے، جس میں فائدہ ہے، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں معاشرے کا ڈر، اس میں لوگوں کا ڈر، اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، اس میں کوئی فکر نہیں. بھائی شادی کرو اگر آپ کی بیوی نہیں ہے، یا جو عورتیں بغیر شوہر کی ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں ان کو روکو مت. دوسرا پارہ پڑھو، الطلاق مرتان سے جہاں سے پوری طلاق کی تفصیل ہے اس کے آگے پڑھو. 12 رکوع کے بعد سے 13واں رکوع، 14واں رکوع، 15واں رکوع پڑھو. اس میں عورتوں کو کتنا پاور اور اختیار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کرنا چاہ رہی ہے کہیں، اس کو روکو مت. بھائی آپ اس کی بھوک کو ختم کر سکتے ہیں راشن پانی دے کر، لیکن اللہ نے جو جذبات رکھے ہیں اس کا حل تو شوہر ہی ہے. اور عورتیں بھی اس کو سمجھیں، مرد بھی سمجھیں. اور ایک بات اور اہم، کوئی اگر
دوسرے نکاح کو، دوسری شادی کو، چاہے بیوی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے تو یاد رکھیے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ جس کام کو اللہ نے فرمایا ہے، جس کی اجازت دی ہے، اس کو کوئی برا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ انہوں نے خود واقعہ مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں دوسری شادی کروں تو ناراض ہونے لگی۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد کر سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ میری توبہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، آپ کو حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے۔ اگر میں انکار کروں گی کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے بالکل بھی، تو یہ تو قرآن اور اللہ جس کی اجازت دے، میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی۔ انہوں نے ایسے ہی سمجھایا، انہوں نے تربیت کی اپنی بیوی کی، مجھ سے انہوں نے یہی کہا کہ بیوی اگر عالمہ ہو تو کیا ہوا، اس کو جانچو، اس کی تربیت کرو کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ پورے قرآن اگر بتاؤ مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک آیت کا انکار کر دے، کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی تو ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ کہ باتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو شادیاں جلدی شادیاں کی جائیں تاکہ لڑکے اور لڑکیاں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ نمبر 2، جو لوگ بے نکاحے ہیں اور ان کو شادی کی ضرورت ہے، مرد ہیں، اور شادی کا صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، بہت سارے فائدے ہیں، تو وہ اگر بے نکاحے ہیں یا پھر ان کی بیوی تھی انتقال ہو گیا، یا مطلق، اور جو شادی شدہ ہیں اگر وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی عورت کا گھر بس جائے تو اچھی چیز ہے یہ، کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں نیکی کی نیت سے، انصاف کی نیت سے، تو بالکل ان کو ثواب ملے گا۔ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر مت کیجئے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ بھی شادی کر سکتا ہے۔ یا ضرورت نہیں بھی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ایک عورت ہے بیچاری۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوراہوں پر، مسجدوں کے سامنے، سگنل پر کتنی مسلم خواتین گھوم رہی ہیں۔ اب وہ واقعی مسلم ہیں یا برقعے میں یوں ہی آ گئی ہیں، لیکن ہیں تو اگر ان کی شادی کا انتظام کیا جائے، ان کو اپنایا جائے، ان کا گھر بس جائے گا اور یوں بدنامی سے اور ذلتی سے اور لوگوں کی ہوس کی نگاہوں سے ان کی حفاظت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید اس بات کی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، نکاح کو آسان فرما دیجئے، زنا کا خاتمہ فرما دیجئے، بے حیائی کا خاتمہ فرما دیجئے، ہمارے معاشرے کو عفت اور پاک دامنی والا بنا دیجئے، پوری امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، کسی حکم شرعی کو ہلکا سمجھنے یا اس کو کمتر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ قرآن و حدیث کے احکام کو پیارے اللہ سینے سے لگانے والے بنا دیجئے، اس میں اعتراض کرنے سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ ایمان لیوا فکروں، ایمان لیوا باتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، شادی کے جو رسوم و رواج ہیں ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، شادی کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بے جا خرچوں، فضول خرچیوں سے پیارے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تعدد ازواج جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، پیارے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بے سہارا ہیں، بے گھر ہیں، ان کو بہترین گھر اور بہترین سہارا عطا فرما دیجئے۔ ترکی اور شام کے حالات پر رحم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔
پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما، ظلم ستم کا خاتمہ فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔